نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا اللہ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیں، آج ایک اور سورہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمیں اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور استقامت عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں سکھانے والا بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 122 ہے سورہ طٰہٰ۔ ثم پھر اجتباہ چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتابہ تو مہربان ہوا، علیہ اس پر۔ آئین کے اس کے صلہ کے ساتھ آئے گا تو مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پر مہربان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تابہ الہ آئے تو پھر یعنی کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر رہا ہے یا توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف۔ وہدا، اور اس نے ان کو ہدایت بخشی، یعنی آپ کو یاد ہوگا آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو واقعہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام شیطانی وسوسہ میں آ گئے اور انہوں نے وہ کر دیا جن سے ان کو روکا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پھر جب ان سے فوراً ہی نعمتیں چھینی گئیں، یعنی جنت کا لباس ان سے لیا گیا، تو انہیں پتہ چل گیا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کیا وہ وعدہ یاد آیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا، ٹھیک ہے، یعنی کہاں کے لیے چن لیا؟ اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ان کو، ان پر اپنی رحمت کی، ان پر مہربان ہوا، ان کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، ٹھیک ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ جو ان دونوں نے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، تو ان پر مہربان ہوا، وہدا، اور ان کو ہدایت دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے نا تو پھر ہدایت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے استغفار کی کثرت کر دینی چاہیے جب بھی ہم پریشان ہوں یا دل ان باتوں میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آ رہی ہوتی ہیں، دل بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت استغفار کی کثرت کر دیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ راستے روشن کر دیتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان شیکی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، اب کیا کرنا چاہیے، وہ صورتحال ختم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ہم پریورٹائز نہیں کر پا رہے ہوتے کاموں کو، تو اس وقت بھی کیا ہے کہ بہت زیادہ استغفار کیا کریں، کیونکہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں یا دماغ جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا، تو یہ بھی دراصل کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے یا اللہ کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بڑے پاک صاف ہیں، یعنی انبیاء سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی سی ایک غلطی ہوئی ہے اور کیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو یہی والی دعا جو ہم اس کو بھی لازم پکڑیں اپنے استغفار کی دعاؤں میں جو بھی میں نے پڑھی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی آتی ہے اور گناہوں کا جو رکاوٹ بنی ہوتی ہے نا بندے اور اللہ کے تعلق کے درمیان، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ راستے روشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ دوسروں کو راہ ہدایت کی طرف بلائے، ٹھیک ہے۔ ادروائز تو ہم دیکھیں ڈرتے رہتے ہیں کہ ہائے میں نے فلاں کو اگر بتایا کہ بھئی تم قرآن سیکھو، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، تو زبان نہیں کھلتی ہماری، ٹھیک ہے۔ تو جب ہدایت کے راستے واضح اور روشن ہو جاتے ہیں نا اور دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان اس راہ پر دوسروں کو بلاتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے اپنی وراثت میں، میراث میں دولت اور جائیداد نہیں چھوڑی بلکہ علم ہی چھوڑا ہے۔ تو جس طرح سے انبیاء آزمائے گئے اور پھر اس طرح انہوں نے اللہ کی طرف بار بار وہ پلٹتے تھے اور ان کے لیے راستے روشن ہو جاتے تھے، تو جو بھی اس راہ پر چلے گا اور وہ داعی دین بننا چاہتا ہے تو پھر اس کو انہی راستوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا قالا، فرمایا اہبتا، تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضٍ بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے، فَإِمَّا پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن اتبع تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا یضل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقی اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ان دونوں یعنی انسان اور شیطان دونوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یعنی جیسے ہم سورہ البقرہ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ تمہیں زمین میں ایک مستقر دیا جائے گا اور ایک متاع بھی دیا جائے گا اور ایک وقت مقرر تک کے لیے تمہیں وہاں پر ٹھہرنا ہوگا. اور وہاں پر جب تم پہنچو گے تو اب تمہاری آزمائش میں یہ ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی جو اللہ کی طرف سے آئی وحی اور اس ہدایت کی پیروی سے جڑا رہے گا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف اٹھائے گا. ٹھیک ہے. تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو یعنی زمین کے لیے پیدا کیا تھا. وہ زمین پر ہی انہوں نے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا تھا. تو بیچ میں یہ جو آزمائش آئی وہ اس لیے تھی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں کو یہ سکھا دیا جائے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ شیطانوں کی طرف یعنی جنوں کی طرف بھی وہی آتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو جب یعنی کہ نبوت کا سلسلہ یعنی کہ انسانوں کی طرف منتقل ہوا ہے تو پھر جو وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ جنوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جنوں میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. تو فرما دیا گیا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. دشمن کیسے بن جائیں گے؟ کیونکہ اختلاف رائے ہوگا، ایک فریق حق پر قائم ہوگا تو دوسرا اس کو باطل کی طرف کھینچے گا. ٹھیک ہے. اور پھر لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، حق و باطل کی یہ جنگ جاری رہے گی. تو ایسے میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. تو پھر میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. ٹھیک ہے. انبیاء کو بھی آئی اور پھر یہاں تک کہ وہ قرآن اتارا گیا ہے کہ جو کہ قیامت تک جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھا لی. تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے، کیا کیا آزمائشیں دنیا میں سامنے آ سکتی ہیں، پیاروں کے روپ میں اپنے ہی دشمن ہو سکتے ہیں، آپ کو ہدایت کی راہ سے ہٹا سکتے ہیں. تو پھر رہنمائی کہاں سے ملے؟ وحی الہی سے. وحی الہی آپ کو بتائے گی کہ آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے. قیامت والے دن جب اٹھنا ہے تو اس کے بعد کے جو اتنے بے شمار مراحل ہیں وہ ان سے آپ نے کیسے گزرنا ہے. تو فرمایا کہ جو کوئی ان تمام راہوں پر میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو بھٹکے گا اور نہ ہی وہ تکلیف اٹھائے گا. ومن عارضہ، اور اس کے برعکس دوسرا گروپ جس نے اعراض کیا، روح گردانی کی، ان ذکری، میرے ذکر سے یعنی میری یاد سے. اور یاد یہاں پر مراد اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمیں کہاں سے آتی ہے؟ وحی الہی سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. تو وہ تمام چیزیں جو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہیں وہ ساری ذکر میں آ گئیں. تو جو کوئی اس ہدایت سے یا اس ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک ہوگی اس کے لیے گزران تنگ. وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اٹھا کھڑا کریں گے اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو دنکا کا یہاں پہ مطلب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ اس پر، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ تنگ دستی غالب رہے گی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو، بہت آسائشیں ہوں، لگژریس لائف ہو اس کی، لیکن اسے قناعت اور سکون قلبی میسر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ مال سمیٹنے کے چکروں میں ہے تو ہر وقت وہ مال ہی کے چکروں میں پڑا رہے گا، نہ رات کو اس کو سکون ہے، نہ دن کو اس کو چین ہے. اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر ہر وقت اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں پر واویلا ہی کرتا رہے گا، جزا فضا میں ہی اس کی زندگی بسر ہو جائے گی. یعنی مومن کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف جڑتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس سے نعمتیں جاتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی بھی ہدایت سے منہ موڑ جاتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کی گزران یعنی معیشت، دنیا کی زندگی اور اسی طرح سے آخرت کی بھی، جو یہاں پہ کیا ہے وہی وہاں پر اس کا اسی کو کاٹے گا، جو بیج یہاں پہ بوئے گا. تو اگر تو مالدار ہوگا تو پھر بھی قلبی سکون میسر نہیں ہوگا، کیونکہ روح کے لیے جو غذا تھی اور روح کا جو تعلق اپنے خالق اور مالک سے تھا وہ اس نے بنایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہری جسم پر تو وہ خوب مال لگاتا بھی رہا لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دل ہی تو دراصل ساری طرح ہر جسمانی روحانی ہر طرح کی زندگی کی بنیاد ہے، تو اس کو کبھی قلبی سکون میسر نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر مال نہیں ہے، مصیبتیں ہیں دنیا میں، اور ظاہر بلا اور مصیبتیں ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ آتے ہیں،
تو پھر بھی کیا ہوگا کہ وہ واویلا ہی کرتا رہے گا ہر وقت، اور اسی طرح ایسا ہی انجام اس کا نعوذ باللہ آخرت میں ہوگا۔ اور پھر بیچ میں جو ہے قیامت کے دن کا بتایا کہ قیامت والے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے قبر کی زندگی بھی مراد لی ہے، یعنی قیامت سے پہلے ہی ان پر تنگی کا ایسا دور آئے گا کہ قبر کی زمین بھی اس پر تنگ کر دی جائے گی، اور یہ تفسیر بعض صحابہ سے مروی ہے۔ تو اور دوسرا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی بتایا کہ زندگی میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اچھا، جب وہ قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے گا تو کہے گا قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی، کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو اعمیٰ اندھا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں تو مجھے آنکھیں ملی ہوئی تھی اور میں دیکھتا تھا، تو آج مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ قالا، فرمایا جائے گا کذالک، اسی طرح، اتت کا آئی تھی تیرے پاس آیاتنا، ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسا، تو آج کے دن تم بھی بھلائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں جو دنیا میں ابھی جو بتایا نا کہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اور اس کو متاع دیا گیا ہے، مستقر یعنی رہنے کا ٹھکانہ دیا گیا ہے، الہین یعنی طرف ایک خاص مدت کے، تو اب یہ جو ہمیں متاع ملا ہے نا، جس میں ہمارے جسمانی اعضاء بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آنکھیں عطا کرنے کا مقصد ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی مطلب کی چیزیں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آنکھیں تو دی اس لیے گئیں کہ اللہ کی آیات جو زمین میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، کائنات کی جو بے شمار نشانیاں ہیں، ان کو انسان دیکھے، ٹھیک ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھے اور پھر دل سے عبرت پکڑے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح ان آنکھوں سے اللہ کی وحی الہی کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے۔ یہ سب کچھ، یہ کیا دونوں ہی آیات کیا ہیں؟ اللہ سے جوڑنے والی ہیں، اور ان میں بالکل مطابقت پائی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ خالق ہی کی کائنات ہے اور یہ کلام خالق ہی کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن ایسا شخص کیا تھا، جیسے ہم نے اس کے بارے میں ابھی اوپر پڑھا، کہ اس نے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے رکھا۔ اس کو دنیا میں اپنی مطلب کی چیزیں نظر آتی تھیں، کس طرح سے میں 2+2=4 کر لوں، کس طرح فلاں کو دھوکہ دے لوں، کیسے دوسروں کے حقوق غصب کر لوں، کیسے اپنا الو سیدھا کر لوں، ٹھیک ہے، یعنی تمام طرح کی عیاریاں، چالاکیاں تو اس نے استعمال کیں، چاہے وہ آنکھیں ہیں، جیسے بھی اس کو اسباب یا دنیا میں ذرائع دیے گئے تھے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآن میں 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا کیا، کانوں سے سنا کیا، اور دل پر، یعنی دل سے اس پر کیا، یعنی اثر کیا ہوا دل پر نا، ٹھیک ہے۔ جیسے جہنم والے کیا کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور کاش ہم عقل کرتے، تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سارے ہمیں فیکلٹیز دی ہیں، چاہے وہ بصارت ہے، سماعت ہے، یا ہمارا افئدہ ہیں، دل ہیں جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ سارے ہمیں دیے خالق کی پہچان کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی معرفت الہی کو سمجھے ایک طرح سے ان نشانیوں کے پردے میں چھپا دیا گیا ہے، غیب کے پردوں میں چھپا دیا گیا ہے نا۔ لیکن وہ شخص جو کہ دنیا میں ہی پڑا رہا اور اس نے ان فیکلٹیز کو استعمال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ تو ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی لیکن تو نے ان کو بھلا دیا۔ اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو پتہ چلا تھا، اس کے سامنے سب کچھ آیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج اسی طرح تم بھلائے جاؤ گے، آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی نقص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھولے، یا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم ہمارے ذکر سے دور رہے اور یہ ذکر ہی رحمت کا باعث بننے والا تھا تمہارے لیے، تو آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، یعنی ہماری رحمت سے تم دور ہی رہو گے، ٹھیک ہے، اور یہ تو وہ سزا ہے نا جو تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق یہ حشر کے میدان میں دی جا رہی ہے۔ جو اس کے بعد جو عذاب دیا جانا ہے نعوذ باللہ، وہ تو اس سے بھی سخت تر ہوگا اور ہمیشہ باقی رہنے والا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سزا ہے نا وہ عمل کی جنس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اللہ کی آیات کی طرف سے اس نے آنکھیں بند کیے رکھیں، تو وہ آنکھیں ہی جو ہیں وہ اس سے چھین لی گئیں قیامت والے دن۔ اسی طرح جیسے اس نے اللہ کے ذکر کو بھلائے رکھا، اس سے غافل رہا، اسی طرح اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی کہ وہ بھلا دیا جائے گا۔
اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ لوگ قیامت والے دن یا اس تنگی میں شدت میں پکار رہے ہوں گے، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا. مطلب یہ ہے بلا دیا جانا. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور آپ کو کہیں سے کوئی کال آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھول ہی جائیں کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور جس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، اس کو تو پانی پینے کے لیے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور آپ اس کال کے جواب میں گھر سے ہی نکل جائیں اور گھر کو لاک کر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ذہن سے ہی نکل جائے کہ گھر میں کوئی بیمار تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر یعنی بھلانے کا مطلب یہاں پہ میں بتا رہی ہوں، تو وہ مر ہی جائے گا نا جب کوئی مدد ہی نہیں ملے گی. تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اسی طرح تم بھلا دیے جاؤ گے، کوئی تم پر رحمت نہیں آئے گی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، من اسرفا، جو حد سے گزرے، ولم یؤمن، اور نہ مانے، بیایاتی ربی، اپنے رب کی آیات کو، ولا عذاب الآخرت، اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد، زیادہ شدید ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں من اسرفا، جو حد سے بڑھ جائے، جو اسراف کرے. اور حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی نظام کھڑا کیا ہے نا، اس میں سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حق کی ہر ایک کی ایک لمٹ رکھی ہے، ایک حدود مقرر کر دی ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کا سارا نظام جاری ہے حق کے ساتھ، اس میں کوئی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کی راہ میں نہیں آتا، چاند اور سورج ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. اس طرح سون ہمیں تو وہ بے جان لگتے ہیں نا، لیکن وہ اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں. ایک انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی، لیکن اس کو بھی کہا گیا کہ ان حدود و قیود کی پابندی کرے جو کہ ہدایت کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جیسے آیا نا اوپر کہ پھر میری طرف سے جو ہدایت آئے گی نا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس فٹ سٹیپس پر چلنا ہے. اسی طرح سے جیسے جی پی ایس کو نہیں فالو کرو گے، کہیں سے راستہ بھولے تو آگے سے جا کے کہیں بہت دور جا کے یو ٹرن لینا پڑتا ہے. تو وہ جو سارا آپ نے ڈسٹریکٹ ہوئے، مال بھی لگایا، وقت بھی ضائع ہوا، اور صلاحیت بھی گئی، تھکے بھی آپ، تو وہ کیا تھا، آپ لمٹ کراس کر گئے تھے. من اسرفا، جو حد سے بڑھ جائے. اور یہ اسراف ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو بڑے اسراف کی یعنی حد سے گزر جانے کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن یہ ہماری زندگیوں میں بھی کتنا زیادہ ہے. کیونکہ جب ہم ابھی جیسے مومن کی بات ہو رہی تھی نا کہ مومن کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ اسباب کے پردے میں رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے نا، وہ جب اس کو آسائشیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کو رب نہیں یاد آتا، ٹھیک ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میرے پاس مال آ گیا ہے، میری مرضی، میرا اختیار ہے، تو وہ پھر حقوق سے تجاوز کرتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے، لوگوں کو مال کو غصب کرتا ہے. ولم یؤمن بآیات ربی، اور اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا. نعوذ باللہ کہ کون اللہ، کون کیا قیامت کا دن، کوئی کھڑے بھی ہونا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا ہی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ان کاموں میں پڑ جاتا ہے تو ابھی قیامت والے دن کا انجام تو بتایا کہ اس دن کیا حال ہوگا، اور آخرت کا عذاب جو اس کو ہوگا وہ زیادہ شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے. اب کا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ان لمٹ، ٹھیک ہے. اور وہ پتہ نہیں کتنے صدیوں اور وہیں پر ہی جلتے رہیں گے اور بار بار ان عذابوں سے گزارے جاتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے، آمین. پھر اس کے بعد تاریخی مثالوں سے سبق دیا. افلم یہدی لہم، کیا نہیں انہوں نے رہنمائی کی، کیا ان کی رہنمائی نہیں کی، کم اہلکنا، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس بات سے ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، بستیوں میں سے، یمشونا، وہ جو چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے رہنے کی جگہوں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، یقیناً، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے بیشتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. یعنی وہ کوئی دور کی جگہ نہیں ہے، یہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان جگہوں کے کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں دراصل عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی جو تو عقل لینا چاہے وہ لے سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آج کوئی اور بھی انہی جیسا عمل کرے گا، یہ جیسے پیچھے بتایا کہ یہ وہ مسرفین تھے، یہ مترفین تھے جن کو خوشحالیاں دی گئیں، تو وہ حدود سے تجاوز کر گئے اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. تو ایسی قوموں کا انجام کیا ہوا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے اور ان کے کھنڈرات بطور عبرت چھوڑ دیے گئے.
اور ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے ہمارا گزر بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم نہ بھی گزر کریں تو اب آپ یہ دیکھیں گوگل پر سارا گزر موجود ہے، وہ بھی تو ایک طرح کی سیر ہوتی ہے نا جو آپ کر رہے ہوتے ہیں گوگل کے تھرو، ٹھیک ہے؟ تو جو عقل والے ہوتے ہیں نا اس سیر کو کرتے ہوئے بھی اس سے عبرت ہی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو اور پہلے مخاطب تو اس کے قریش مکہ ہی ہیں، یعنی مشرکین مکہ، ان میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے چرچے زبان زد عام تھے، یعنی اگر ان کے ہاں کوئی آج کا جدید دور کا میڈیا نہیں بھی تھا تو اس کے علاوہ بھی ان کے ہاں کہانیاں سنائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے؟ پڑھی لکھی سنائی جس طرح بھی لوگ اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے تھے۔ پھر ان کے ہاں چوپال والا سسٹم جو بیک ہوم میں گاؤں میں ہوتا ہے نا ویسے ہوتا تھا، اور اپنے آپس میں اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے، خبریں، جیسے کوئی بھی نسل اپنی اگلی نسل کو کوئی باتیں بتاتی ہے، کہانیاں سناتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران ان کے تباہ شدہ کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ان تباہ شدہ قوموں کے حالات میں تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے تو انہیں پتہ چل سکتا تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تو ہمارا بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لکانا تو ضرور ہوتا، لزامن چمٹنے والا، لازم ہونے والا، و اجل مسمى، اور ایک مقررہ وقت، یعنی اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، اللہ کی ایک سنت جاریہ جو اللہ نے جاری فرما دی وہ نہ ہوتی، اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، تو ان پر فوری عذاب آنا لازم تھا، یعنی انہوں نے کیا تو پہلوں ہی کی طرح، تو ان پر عذاب اسی طرح ہی آنا تھا، لیکن وہ جو اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام میں امہال اور تدریج کے قانون سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عذاب الہی کے نزول میں بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے، اور اس قاعدے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، یعنی جو کام سر انجام پانے کے لیے جو وقت مقرر لکھ دی گئی ہے اور جتنی مدت درکار ہے، اسی طرح عذاب الہی کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اور تدریج کے ساتھ اس تک پہنچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جیسے قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں ڈال کے آزمائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، نہیں رجوع کرتا انسان، پھر اس پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نعمتیں اس پر تمام کر دی جاتی ہیں، اتنے کہ وہ کلاس کے یعنی معاشرے کے ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، ملائے اعلیٰ ہوتے ہیں، جس کا ہم مختلف قصوں میں ذکر پڑھ چکے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے جب مصیبتیں آئی تھیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نعمتیں ملیں ان میں ایسے سرکش ہوتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دراصل ان کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے کہ ان پر حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے، ان پر اللہ کا جو سنت جاریہ ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، کہ ان کو بار بار مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، انہیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، مصیبتیں دے کر بھی، اس کے بعد آسائشیں دے کر بھی، اور پھر بھی انسان عقل نہیں کرتا، عبرت نہیں پکڑتا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے بوڑھے بھی ایسے ہی آزمائے گئے، ہم بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ بھلائی اور برائی کے دن تو آتے ہی رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ایسا تو چلتا ہی ہے دنیا میں، یہاں تک کہ پھر ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آتی ہے اور انہیں فوری طور پر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کلاس میں اگر ایک بچہ ہے نا وہ شرارتی ہے نا، اور ٹیچر اس پر توجہ نہیں دیتی، اس کو ذرا بھی وارن نہیں کرتی، تو کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑے دنوں میں 2 4 7 کے بچوں کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور ایک پورا گروپ ایک گینگ بن جاتا ہے کلاس میں، جس کے بس ہم پھر نکلنے کا انتظار کر سکتے ہیں کہ یہ کب پاس آؤٹ ہوں گے اور جان چھوڑیں گے۔ تو اور وہ بچہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں، حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ قوانین اس پر نافذ نہیں کر رہے ہوتے، کہ ظاہر ہے اسکول کا امیج دیکھنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ سم ٹائمز اس کو ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فائنلی جب وہ ساری لمٹس کراس کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ڈراپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، گھر بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یعنی کہنے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پر نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، لیکن ہم الٹا کیا ہو رہا ہے کہ آسائشیں آ رہی ہیں اور ہم تکبر میں پڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو اور اس پہ پکڑ نہیں آتی فوری، تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، ایسا ہی بس ہو گیا تھا، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ اچھا، جب ایک غلطی پر پکڑ نہیں آتی نا تو پھر انسان شیر ہو جاتا ہے، وہ دوسری غلطی کرتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے وہ گناہ ہوتا ہے،
کیونکہ وہ تو جانتے بوجھتے کر رہا ہوتا ہے اب. تو پھر اس طرح اکٹھے ہوتے ہوتے اس کے خلاف دراصل حجت قائم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ہی مستی میں ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے اور اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ نہ ہو. اور اسی لیے جب نعمتیں آئیں نا تو ان کو بھی انسان چیک کرتا رہے کہ میں یعنی اس لیے تو نہیں مجھ پر نعمتیں تمام کی جا رہی کہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں ڈالی گئی ہوں. تو پھر اور اس کا پھر یہ ہے کہ جب نعمتیں ہیں تو انسان اور زیادہ شکر گزار ہو جائے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو دیکھتے ہیں، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ کے شکر گزار بندے آتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تو پھر صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے، قبل طلوع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو، وہ قبل غروبیہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فَسَبِّحْ، پس تسبیح کرو، وَأَطْرَافَ النَّہَارِ، اور دن کے کناروں پر، لَعَلَّکَ ترضیٰ، شاید کہ تو راضی ہو جائے. تو اب اوپر بتایا ان لوگوں کا احوال جو کہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، یعنی کہ مسرفین ہو جاتے ہیں، مترفین ہو جاتے ہیں اور بات نہیں سنتے. جیسے ابھی کلاس کی مثال دی آپ کو کہ بعض اوقات کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کلاس میں یا اپنی اولاد میں سے کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو دل بڑا ہی پریشان ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی وہی کہ صبر کیجیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح یعنی کہ نماز سے مدد لیجیے. اور یہاں پر اس کا جو سبح آ رہا ہے اس کا مطلب نماز کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر تسبیح سے مراد نماز ہے؟ کیونکہ ایک پہلی بات تو یہ کہ حدیث سے پتہ چلا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کیا گیا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. تو خاص اوقات میں چونکہ تسبیح ہے تو اس سے مراد نماز ہی ہے. ادروائز تو تسبیح آپ ہر وقت کی جا سکتی ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں یا رات سونے سے پہلے یا جس وقت بھی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے. تو لیکن خاص نمازوں ساتھ میں اوقات جو آ رہے ہیں جس سے ہمیں نمازوں کے اوقات پتہ چلتے ہیں حدیث کی روح سے، تو یہاں پر دراصل یہ نمازیں مراد ہیں. تو صبر کس طرح سے ہوگا وہ یعنی کہ مصائب میں مدد کیسے آئے گی؟ صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے، اللہ سے جڑنے سے. اور نمازوں کے یہاں پر مختلف اوقات آ رہے ہیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں. سورج کے طلوع سے پہلے مراد جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، اور غروب سے پہلے کی نماز عصر ہے. رات کے کچھ اوقات سے مراد نماز عشاء ہے، اور نماز تہجد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی لیکن دوسروں کے لیے سنت موقدہ ہے. اور دن کے کنارے 3 ہی ہو سکتے ہیں، صبح، شام اور زوال آفتاب. صبح سے مراد فجر کی نماز کا وقت جس کا ذکر پہلے بھی آیا، اور شام سے مراد نماز مغرب، اور زوال آفتاب سے مراد ظہر کی نماز مراد ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی آیت سے 5 فرض نمازیں اور ان کے اوقات ثابت ہو جاتے ہیں. اور آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے، اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کا ترضیٰ، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی صبر اور نمازوں کے قیام کے نتائج اتنے شاندار ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوش ہو جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فی الواقعہ ہی ایسے شاندار نتائج نکلے جو سب دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. اور ایسے نتائج کا ذکر قرآن میں کی اور بھی بہت سی آیات میں مذکور ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخر کو اتنا بلند مقام آپ کو عطا کیا جائے گا کہ آپ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن انبیاء سمیت سب لوگوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہونا. ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں خاص طور پر تاکید آئی کہ اس میں میرے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو. تو وہ دعا بھی کبھی نہ بھولا کریں آپ. ٹھیک ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ امت کے لیے بھی ہیں نا. ٹھیک، تو جب ہم پر بھی مصائب آئیں، کیونکہ ہم بھی بطور دائی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آج مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، آج اس نے یہ کہہ دیا، اور ہم اپنا جو کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، کھوٹا کر دیتے ہیں اپنے کام کو نا. اس کی ایک وجہ تو وہی جیسے میں نے بتایا کہ ہم کیوں نہیں لوگوں کو بتا پاتے کہ بھئی ہدایت کا راستہ یہ ہے، یہ واضح ہے، اس کی طرف آؤ، کہ کیونکہ ابھی ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، جیسے ہم نے شروع کی آیات میں ہی پڑھا نا کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں، بہت زیادہ استغفار کریں، پھر کیا ہوتا ہے ہدایت کے راستے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انسان لوگوں کی ان باتوں پر نا وہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ایک دم سے اتنا پریشان نہیں ہوتا کہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر ایک داعیہ دین کے لیے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ہے، تو ہمیں بھی کہ پھر کیا کرو، صبر کرو. کوئی بچہ ہے ایسا، کوئی کولیگ ہے جو ہر وقت باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی ہدایت کے لیے حریص ہیں، لیکن وہ آپ جب آپ ان سے بات کرو، آپ کو ان سے کوئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ کا دل ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے. آپ یعنی کہ دل بھینچتا ہے ایسی باتیں بعض اوقات لوگوں کی سن کے. اور بعض اوقات تو یعنی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ بھئی میں جو بات اس کو سمجھانا چاہ رہے ہوں یہ اس کو پلے کیوں نہیں پڑ رہی ہے. تو پھر آپ کہتے ہو کہ یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں. تو پھر ایک حل تو یہ ہے نا کہ شیطان آپ کو کہتا ہے اس سے تو کاٹ لو، لڑ پڑو اس سے نا، اور جنگ و جدل ہی شروع کر دو زبانی. ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حل بتایا وہ بہترین ہے. بھئی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہدایت کی بات سچ ہے اور وہ ثابت ہو جانی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے رہیں، اس کے حریص بھی رہیں، لیکن اس یعنی بے صبر نہ ہوں کہ آخر یہ ہدایت پر آتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. تو صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ اس راہ پر اعتدال کے ساتھ لگے رہنا ہے. اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں آ کر ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ نہیں آئندہ تو میں کبھی اس کو کوئی بات ہی نہیں بتاؤں گی. بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی بچہ ہے جس کو آپ کو بار بار نماز کے لیے جگانا پڑتا ہے، تو آپ کہتے ہو آئندہ تو میں نے اس کو نماز کے لیے جگانا ہی نہیں ہے. یہ نہیں طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اعتدال پہ رہنا ہے، آپ نے اپنا کام کرتے جانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعا ضرور کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تبھی آئے گا جب آپ صبر سے کام لیں گے نا، کہ مجھے اپنا ایک کام کرتے جانا ہے، نہ تو یعنی ایک جو لمٹ ہے نا میری، نہ تو اس سے آگے بڑھنا ہے کہ میں اس کو کہنا ہی چھوڑ دوں، اور نہ ہی نیچے آنا ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں اور اس کے ساتھ لڑائی کروں. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. اور نمازوں کے اوقات میں خاص طور پر جس چیز کی بھی ہدایت کے آپ حریص ہیں نا، ان کے لیے دعائیں کریں. اور یہاں پر یہ جیسے آیا کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لازم تھی، تو ہم جب بھی اٹھیں، ہماری آنکھ کھلے، تو ہم وہ دعائیں جو سارا دن ہمیں پریشان رکھتی ہیں ہم کیوں نہیں اس وقت مانگیں. کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ پھر اس کی طرف رجوع کرو، تسبیح کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، اللہ کا ترضا، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں. اور حقیقتاً کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، اور کیسا رب سے خوبصورت تعلق ہے کہ مصیبت بعض اوقات وہیں کی وہیں ہوتی ہے، لیکن دل میں اتنا سکون آ جاتا ہے نا اللہ سے کہہ کے، اللہ تو تجھ سے کہہ دیا میں نے، اب پورا ہوگا، آپ ہی مجھے راضی کر دیں. ٹھیک ہے، تو ایک دم سے آپ کے دل میں سکون اتر آتا ہے. اور وہی پیچھے والا ابھی یاد کر لیں کہ جو ساری چیزیں ہیں نا، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے اولاد ہے، یہ دنیا کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں. اصل تو ہمارے لیے یہ سب ہی امتحان ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ان کی محبتوں میں پڑھ کے اتنا غافل نہ ہو جائے کہ رب کو ہی بھول جائے. اور اسی طرح وہ بعض اوقات کچھ رشتہ داروں سے بغض رکھتے ہوئے اور ان سے عداوت رکھتے ہوئے اپنا دین ایمان نہ خراب کر لے. تو اللہ کا ترضا تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان رشتوں کو آزمائشیں سمجھتے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کی اپنی اولاد میں سے ہی بعض اوقات کوئی دشمن ہو سکتا ہے، ہمیں متنبہ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں نا، تو وہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں جو شیطان آپ کو بڑی بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ فلاں ہدایت پہ نہیں آ رہا، فلاں یہ کر رہا ہے، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی میرا الگ ایک بندے کا معاملہ ہے اللہ سے، مجھے تو اپنے عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، تو میں نے اپنا کام کر دی ہے، آگے اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. میرا کام کیا تھا؟ ہدایت کی طرف بلانا. اور یہ فارمولہ ہم ہر وقت یاد رکھیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کسی کو ہدایت پہ لانا ہم پر لازم نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم سے کیوں نہیں فلاں ہدایت پر آیا تمہاری کوششوں سے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کوششیں کی اپنی اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے، جو تمہیں اسباب عطا کیے گئے تھے. ولا تمدن، اور نہ آپ اٹھائیے، دراز کیجیے، لمبی کیجیے. مد کا مطلب ہوتا ہے نا لمبا کرنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ دوسروں کی چیزوں کی تمنائی ہو جانا، ہرس کرنا. عینئی کا، اپنی آنکھوں کو، الا طرف اس کے، ما متانا جو متا فائدے کا سامان دیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے. زہرت الحیات الدنیا، کیا ہے یہ؟ رونق ہے دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس میں.
ورزق ربی کا، اور تیرے رب کا رزق خیر بہتر ہے، و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مختلف طرح کے لوگوں کو جو ہم نے مختلف طرح کی آسائشیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ آپ ان کی طرف نظریں نہ دراز کیجیے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ان کی تمنا اور حرص نہ کریں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کی چند روزہ رونق ہے، اور یہ دراصل ان کے لیے فتنے کے طور پر ہے، آزمائش ہو رہی ہے ان کی ان چیزوں کے ذریعے۔ اور جو اللہ کے ہاں ہے نا، دنیا کا رزق بھی اللہ نے ہی دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آخرت میں جو رزق ملنے والا ہے نا، وہ بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رزق سے مراد یہاں پر صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس لفظ کا اطلاق ہر نعمت الہی پر ہوتا ہے جو انسان کو جسمانی اعتبار سے عطا ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر یہاں پر جو اگر دنیا کے اعتبار سے اس رزق کی بات کی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دیکھیں کہ کیا کیا کچھ عطا فرما دیا۔ قرآن کریم، منصب رسالت، فتوحات عظیمہ، اور پھر آخرت کے بلند درجات، بلند مراتب عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں مختلف درجات ہیں نا، جنت الفردوس، اور پھر جو یہ ابھی ہم نے مقام محمود پڑھا نا، وہ جو وسیلہ جگہ ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے عرش کے قریب، اور وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ اتنی بڑی بڑی وہ نعمتیں اور وہ سارا کچھ، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی، اس کے مقابل یہ جو ان کو ملا ہے، ان کافروں کو، چاہے سونے چاندی کے بھی ان کے گھر ہوں، اور اگر کبھی آپ دنیا میں دیکھیں اس وقت کہ یعنی کہ عام لوگوں کی ریچ میں، لوگ اس بات پر دیوانے، میں اس دن سن رہی تھی کہ 25 کمروں کے بیڈ رومز ہیں، اور پتہ نہیں وہ ہر روز ایک نئے کمرے میں جا کے سونا پسند کرتے ہیں یا تو، لیکن کیا ہے، رہ تو اسی دنیا میں جانا ہے نا۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے فوت ہو جاتے ہیں اور گھر وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات گھر ہی گر جاتے ہیں اور بندے ابھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا ساز و سامان کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، یعنی ساری دنیا، اب دنیا میں کیا کچھ ہے، امیجن کریں ذرا، تصور میں لائیں، جو کچھ بھی ہم سوچ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں جو کچھ ہے، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اس سب کو اگر آپ کمپیریزن کریں، جنت میں صرف ایک جو تاکچہ سا ہوتا ہے نا جس میں ایک کوڑا رکھا جاتا ہے، لیدر سٹک، وہ بہتر ہے، سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی اگر کبھی خیال آئے نا کہ کافروں کو جو مال و متاع دیا گیا ہے، میں کیا قرآن سیکھی جا رہی ہوں اور میری 1 گھنٹہ یہاں پہ لگ جاتا ہے، اور آتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے خیالات آتے ہیں، یا آپ لوگوں کو اس طرح جب بلاتے ہیں تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو انہیں پھر اس طرح کمپیریزن کر کے دکھایا کریں، اور زندگی سے ہی مثالیں دیا کریں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بہت مال و متاع اکٹھا کیا، لیکن چھوڑ کے تو یہیں چلے گئے نا۔ کیا ان کو 100 سال کی بھی زندگی دی گئی تو وہ مرے نہیں؟ مر تو گئے نا آخر، کوئی 100 سال بھی جیے تو مرنا تو ہے ہی۔ اور پھر جو بھی یہاں کی چیزیں ہیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سامنے ہی اپنے نظر آتا ہے، آپ جو بچپن میں تھے وہ اب ہیں نہیں، آپ جوانی میں جو آزاد تھے، آپ کے جو قدرت اور طاقت آپ کو حاصل تھی، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بھی تو باقی رہنے والا نہیں ہے جس کے لیے انسان اتنی بھاگ دوڑ کرے کہ اپنی آخرت برباد کر دے۔ اور دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مچھر بھی نہیں فرمایا ہے، مچھر کے پر کے برابر۔ پر کی حقیقت ہی کیا ہے کہ اول تو وہ نظر ہی نہیں آتا، جب اڑتے ہوئے ہم مچھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشکل سے تو مچھر پہ ہی نظریں ٹکتی ہیں، اور اگر وہ مار دیں آپ مچھر کو تو وہ پر تو ایسے ہی مسلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ ہے کہ بار بار انسان پھر سے دنیا کی رنگینیوں میں جاتا ہے، زہرت الحیات الدنیا، تو پھر کیا ہم کس طرح سے واپس پلٹیں؟ وہی کہ بار بار وحی الہی سے ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سارا کچھ زہرت الحیات الدنیا کیا ہے، لنفتنہم فی، کہ ان کو اس میں آزمایا جائے۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے جب انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے نا، اور اپنے ہم اور غم کو آخرت بنا لیتا ہے، اللہم اجعل ہمی آخرہ، آخرت ہی کو سوچتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں تو اس کا اجر محفوظ رکھا ہوا ہے، دنیا میں بھی ایسا رزق اترتا ہے کہ ابھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ کے آیات سے منہ پھیرنے والوں کی تو معیشت تنگ ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آخرت کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو چاہے اس کے پاس مال و دولت نہیں بھی ہوتا نا،
تو جو رزق ربی کا ہے نا، کہ یہ جو نعمت ہے، قرآن کی جو دولت ہے، جو قرآن کی نعمت ہے نا، اور اللہ سے تعلق خاص کی جو نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو عطا کرتے ہیں، تو وہ یعنی کہ دل کو روشن کر دینے والی ہے، دل میں سرور اور ٹھنڈک اتر آتی ہے. تو یہ بھی تو رزق ہی ہے نا رب کا. اور اس رزق کے آگے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ کتنا ہی دنیا کا مزیدار کھانا کھا لیں، آپ کتنے ہی آرام دہ بستر پہ سو جائیں، آپ کو کتنی ہی خوبصورت رفاقت نصیب ہو جائے، لیکن وہ ایک سجدہ جو آپ اللہ کے خاص تعلق میں ادا کرتے ہیں نا، تو کیسے آپ کی یعنی دل بھی سکون پا جاتا ہے، آپ کا دماغ بھی سکون پا جاتا ہے، دماغ پہ جو مختلف چیزیں چھائی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ، یہ تو رزق ہے نا، یہ سب کچھ بھی رزق میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مریم علیہ السلام کو رزق دیا جاتا تھا نا بغیر کسی یعنی سبب کے، تو یحییٰ زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے. تو وہ رزق وہاں پر جو دیا جاتا تھا نا، فرمایا کہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ان کو یہ علم بھی دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی رزق ہے. تو جب یہ رزق آپ کو عطا ہو تو اس پر آپ ذرا اپنے دل کو نا یہ سمجھایا کریں کہ اس کا مطلب ہے جو آخرت میں حاصل ہونے والا نا، اس کے بدلے میں، یعنی اگر میں اس راہ پہ رہوں گی تو اس کے بدلے میں جو آخرت میں مجھے حاصل ہونے والا نا، وہ بھی کتنے سرور کا باعث ہوگا. اور یہ جو دنیا میں لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات تو یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ انسان کو کیسے ختم کر رہا ہے نا، اور کیا. اور بعض اوقات گھروں میں ہی جو لڑائیاں اور چپکلشیں اور فساد، اور تو یہ دنیا میں رہ جانے والا ہے، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے وہاں پر جس کے پیچھے انسان لڑائیاں کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سونے چاندی کے پیچھے خواتین ہی گھروں میں کتنی لڑائیاں رہتی ہیں نا. اگر کوئی مر جاتا تو وراثت کی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو تب یہ چیزیں یاد کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اپنا حق بھی جانے دیا کریں. اگر آپ کو لگے کہ فساد بڑھ رہا ہے، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچی ہے، تو اللہ پر چھوڑ دیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. معاف نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تو ہے نا. یہ تو آزمائش ہے، ان کی بھی ہو رہی ہے، ہماری بھی ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں گے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور یاد رکھیں کہ اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے نا، وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس پر جمے رہو. یعنی عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ روٹ ورڈز پر کسی بھی لفظ کا اضافہ ہوتا ہے نا، تو وہ معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ نا کہ صبر کرو، خود کو تھام کر رکھو. کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی تو آپ نے یعنی کہ منفی رد عمل سے بچنا ہے، خود کو روک لینا ہے. ٹھیک ہے، اور وَاسْتَبِرْ یعنی اس پر جمے رہو. اب اپنی وہی جو ایسے ابھی بات بتائی نا کہ جس راہ پر خود لگے ہوئے ہو نا، اس پر اب جمے رہو. اور اس سے ذرا ایک زیادہ معنی میں جو ہے نا وہ آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے. لا نسألک رزقا. نہیں ہم سوال کرتے آپ سے کسی رزق کا. نحن نرزقک. ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو. والعاقبۃ للتقویٰ. اور انجام تقویٰ ہی کے لیے ہے. تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے. اب ترجمہ کیا بامحاورہ کہ ڈٹ جائیے یعنی جمے رہیے. ٹھیک ہے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں. اور پرہیزگاری اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے. یعنی خود بھی نمازوں پر پابند رہیں اور اس کے علاوہ گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دینا چاہیے. اور پھر اس پر وستبر، اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، اس بات پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے مشن کو مزید تقویت پہنچے گی. ٹھیک ہے، اگرچہ آیت میں خطاب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جیسے بھی آپ کو بتایا پیچھے کہ ہر داعیے دین کے لیے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو حکم عام ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کو کہو، اور اگر 10 سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے، اور آپ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے ان کے لیے کہ وہ رحمت للعالمین تھے. آپ تھے رحمت للعالمین جہان والوں کے لیے، لیکن دین پر کوئی مداہنت نہیں تھی، کوئی نرمی دین کے معاملے میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہیں نہیں آیا کہ کسی شخص پر نرمی کرتے ہوئے آپ نے اس کو کہا ہو کہ نماز نہ ادا کرو. یہ ہوا کہ جیسے اگر جماعت میں کوئی خاتون بچے کے ساتھ تھی تو نماز مختصر کرا دی گئی، یا کوئی بیمار ہوا تو اس کو رخصت ملی کہ وہ
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے یا تو یعنی جب دین کا حکم ہے تو اس پر سختی ہوگی، اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اور یہ ہم مائیں اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتی ہیں کہ کیا ہم دین پر بچوں سے عمل کرا رہے ہوتے ہیں یا دنیا پر عمل کرا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا وقت ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، کیونکہ بچے اسکول نہیں جائیں گے تو پڑھے لکھیں گے کیا، بڑے ہو کے کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا، تو اسکول تو بھیجنا ہے، تو 7-8 بجے ان کو جگائیں گے۔ لیکن اگر دین کے معاملے میں بچہ رات لیٹ سویا تھا، کوئی بات نہیں، اٹھ کے پڑھ لے گا، 5 بجے اٹھانا پڑ رہا ہے، ذرا مشکل ہو رہی ہے، اپنی میں پڑھ کے سو جاؤں، تھک بہت گئی ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے تو نہیں آپ کو تقویت ملے گی۔ یہاں پر فرمایا اب یہ جو پیچھے سارا یاد کر لینا کہ کن مصائب میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمازوں پر استقامت بھی نہ تبھی آتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا رہے، دین کی مجالس سے جڑتا رہے، نہیں تو مار پیٹ کے بچپن میں ماں باپ نے نماز کی عادت ڈال بھی دی تو وہ عادت ہی ہے، وہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو بھی شعور دیں، ان کی سوچ پر کام کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہاں پر ابھی جو میں نے حدیث پڑھی نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کو کہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 7 برس کا ہونے پہ ہوگا نا، اس کے ایمان پر کام تو حمل کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اب سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے، پہلے 2 سال کے عرصے میں ہی شخصیت کی تعمیر ہو چکی ہوتی ہے، 90% یا 95، اور وہ ساری چیزیں وہ بچہ کہاں سے لے رہا ہوتا ہے؟ اپنے والدین سے۔ اگر والدہ نماز کی شوقین ہے، اللہ کی طرف بھاگتی ہے، ادھر اذان ہوئی، ادھر اس کو نماز کی فکر لگ گئی، تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 5 اوقات میری ماں کے لیے کوئی خاص قسم کے ہیں، یہ کسی ہستی سے جڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو پہلے آخرت کی تمیز دینا، اللہ سے اس کو جوڑنا، اس کی سوچ پر کام کرنا، اس سوچ پر کام کرنا یہی ہے، کیونکہ ادروائز تو دیکھیں نا آپ، ایک بچہ جس کی آپ نے سوچ پر کام نہیں کیا تو وہ تو باہر جا کے زہرۃ الحیات دنیا میں پڑ جائے گا نا، اس کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اپنی بھی، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی اپنی سوچ پر کام کریں، بار بار خود کو ریمائنڈرز میسیجز دیا کریں کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، باقی نہیں رہنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر جمے رہو، ہم تم سے نہیں سوال کرتے رزق کا۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ مالک اپنے غلاموں کو کمائی کے لیے بھیجتے، پھر ان سے یہ کمائی خود وصول کرتے یا پھر اپنے غلام پر اس کی قابلیت کے مطابق روزانہ یا ماہانہ ایک مقرر رقم کر دیتے کہ اتنی رقم تو وہ کما کر اپنے مالک کو دے گا، اور اگر کچھ زائد ہوگی تو وہ خود رکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں آقا اور ملازم کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب میرے بندے اور غلام ہو، لیکن میں تم سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ یہ آقا تو خود بندوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا، یعنی وہ رزق جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم عورتوں کا حال کیا ہے کہ دنیا کے لیے ان کو فٹافٹ جگاتی ہیں، بس نہ نکل جائے بچے کی، فلاں مس ہو جائے گا، یہ مس ہو جائے گا، یہ نہیں کبھی سوچا کہ اس کی فجر کی جماعت کی نماز مس ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا رزق دنیا کا، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، زمین پر موجود ہر ذی روح کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور ضرور اتارا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھتے ہیں، حالانکہ ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ آخرت کی کمائی، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں لگے رہو، جتنی اس میں پڑے رہو گے، جتنا زیادہ اس میں چلتے رہو گے، وہ اتنا ہی تمہیں رزق بھی اللہ کی طرف، رزق تو ملتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور جتنا اللہ سے جڑے رہو گے برکتیں اس رزق میں اور آتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر سے سمجھایا گیا والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار تو تقویٰ کا ہی ہے، یعنی پرہیزگاری کا انجام ہی بخیر ہوتا ہے، کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اس کا دنیا میں بھی انجام بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی متقی شخص کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وسائل بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو مثال ہے کتنے ہی مومنین کی زندگی میں ایسے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ، اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدر کا موقع آپ یاد کر لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کتنی ہے اور مقابلے میں دشمنوں کی جماعت کتنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں پہ دعائیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے جو تعلق ہے نا، یعنی سمجھنے کی بات ہے
کہ وسیلے ہم جتنے لڑا سکتے ہیں وہ ہم استعمال کریں گے، جو بھی ذرائع اسباب ہیں سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، وہ استعمال کرنے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسا ہو، تقویٰ ایک ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے سورہ طلاق کی آیت 2 میں ہی آتا نا، جس کا بھی میں نے ترجمہ پڑھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح وَيَرْزُقْهُ، طلاق آیت نمبر 3 کا شروع کا حصہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یعنی خود سے جوڑ لیں اور یہ تقویٰ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ اسی پہ ہی بہترین انجام ہے، والعاقبۃ للتقویٰ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عاقبت ایک تو ہم آخرت والی لیں نا، اس کے علاوہ دنیا میں بھی انجام بخیر ہی ہوتا ہے۔ وہ مال جو دوسروں کے حقوق غصب کر کے چوری ڈاکے کر کے کمایا جاتا ہے، وہ کام تو پورا ہو جاتا ہے، مشکل سے تو انسان نکل جاتا ہے، لیکن اصل تو اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے نا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ صرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ پر ہی توکل اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بخیر انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ہمارا فرما دیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا یاتینا، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس بھی آیت من ربی ہی، کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینہ تو نشانی، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب یہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا، کافر کہتے کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو فرمایا کہ ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں۔ بعض انصاف پسند لوگوں نے برملا اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ یہی نبی آخر زمان ہیں جن کی سابقہ کتابوں میں بشارت دی گئی تھی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا واضح معجزہ مل جانے کے بعد اب یہ کون سی نشانی چاہتے ہیں۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کی محافظ بھی ہے اور ان کی صداقت پر حجت بھی ہے اور گواہ بھی۔ تو لیکن جو نہیں ماننے والا وہ پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں کیوں نہیں آتی، حالانکہ قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب حجت ہو سکتی ہے اور کون سی اس سے بڑھ کر کوئی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور ان کے پاس پہلے نشانیاں آئی تھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہود کا تو یہ حال تھا کہ یہ نبی کو رسول مانتے تھے لیکن کہتے تھے امیین کی طرف اتارے گئے، ہمارے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، اور جب ہمارے طرف ہدایت آ جائے تو پھر ہم آگے سے آگے حجتیں کرتے ہوئے دلیلیں نہ مانگیں کہ نہیں اس حکم میں یہ کیا بنتا ہے اور اس میں یہ کیا بات ہے۔ حالانکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی یعنی حکم کی ہمیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم غفلت کے مارے، سستی کے مارے، یا خود کو ایسی کوئی دلیل دیتے رہتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہو جائے گا، اور وہ تو اس وقت بھی نا خود کو یہ سمجھایا کریں کہ اگر میں نہیں مانوں گی تو میرا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی آسائشوں کے پیچھے، دنیاوی فوائد کے پیچھے کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے فوائد وابستہ ہوتے ہیں، ہم ان سے کاٹ نہیں سکتے، کچھ یعنی کہ کہنا چاہیے کہ سو کالڈ حکمتیں ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لیکن یعنی کہ ہم دین کے احکامات پر پوری طرح جم نہیں پا رہے ہوتے، تو اس وقت یہ رکھا کریں کہ یہ لوگ مجھے کیا دینے والے ہیں، یہ دنیا کا تھوڑا معمولی سا فائدہ دے دیں گے، یا آج میری واہ واہ کر دیں گے اور آج ان کی نظروں میں میری عزت بنی رہے گی، لیکن آخر کا تو انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، اور جو کچھ ان کو دیا ہوا ہے، جو ان کو مال جس کی میں امید رکھتی ہوں وہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اور جو عزتیں مجھے ان کی طرف سے ملنے والی ہیں اگر میں ان سے لے لوں گی اور اللہ کو چھوڑ دوں گی تو رسوائی ہی مقدر ہے نا، کیونکہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو کی طرف منہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اللہ رحم فرما دے ہمارے پہ۔ تو جب احکامات واضح ہو جائیں، بین دلیلیں آ جائیں، پھر بھی انسان حجت پر قائم رہے، وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں ہمارے اوپر کوئی نشانی اترتی، حالانکہ پہلے بھی اتر گئیں، صحف الاولیٰ میں آ گئیں۔ ولو انا اہلکناہم، اور اگر ہم بے شک ہلاک کر دیں ہم ان کو بعذاب، سات عذاب کے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، تو ضرور کہیں گے ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا، کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف ایک رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیتوں کی، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان نذلہ، ہم ذلیل ہوں، ونخزا، اور ہم رسوا ہوں۔
تو اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا. تو یعنی اگر ہمارے پاس رسول آتا تو ہم ہدایت کی پیروی کرتے اور ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی یعنی ایک سیدھے راستے پر آ جاتے. تو یہ قرآن بھی بطور حجت اور کافروں کا اعتراض رفع کرنے کے لیے اتارا گیا ہے کہ اگر ہم پر بھی یہود و نصارہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اتری ہوئی ہوتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان میں بھی رسول اسی لیے بھیجا ہے، یعنی اب تو ان کے پاس بھی ایک رسول آ گیا، حجت تمام ہو گئی، کہ اب ذلت اور رسوائی کے بعد یہ نہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم یقیناً اس کی فرما برداری کرتے، اللہ کے احکامات بجا لاتے اور ہمیں یہ رسوائیاں نہ دیکھنی پڑتی. یعنی ہر معاشرے میں حالت کیا ہے کہ جو نام ماننے والے ہوتے ہیں وہ رسولوں کو اسی طرح جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور جب وہ رسوائی میں ڈالے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی کیوں نہیں آئی، یعنی کوئی رسول نہیں آیا یا واضح نشانیاں کیوں نہیں اتری، حالانکہ آ چکی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دراصل رسول کا آنا جن کی صداقت کے ان کے دل بھی گواہ ہو چکے تھے، اور اسی طرح ان کی طرف بین دلائل کا آنا، نشانیوں کا واضح ہونا، یہ دراصل ان کے خلاف حجت ہے جو تمام ہو رہی ہے، کیا وہ کچھ کہنے والے نہیں ہیں. کل کہہ دیجئے کلن، سب کے سب. اور یہاں پر نا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ دین اتنا زیادہ پھیل گیا ہے نا کہ آپ کے ایک انگلی کی کلک پر رہ گیا ہے. بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فلاں آیت کی سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن تو عربی زبان میں اتارا گیا، مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا تھا دنیا میں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے ہاں بلند درجات پانے کے لیے، اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، ان نذل و نخزا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائیں. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی جو شروع کے سبق میں ہمیں سبق ملا تھا کہ ہدایت کو تھام لیں، اس کی پیروی کریں. یعنی کہ قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، اسپیشلی اب جیسے آج کے دور میں پیدا ہونے والا، کہ قرآن تو عربی زبان میں تھا، میری تو زبان ہی کوئی اور تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو باہر نہیں نکل سکتی تھی سیکھنے کے لیے، مجھ پر پابندیاں تھیں. اب ہر کٹیا میں بھی تو موبائل اتر گیا، چیزیں تو پہنچ گئی ہیں، نشانیاں تو آ گئی ہیں. بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ سستی دور کرنی ہے، اپنی غفلت کو ہٹانا ہے، کہ یہ اس قرآن کی اہمیت کو جاننا ہے کہ یہ تو وہ ضروری چیز ہے جو مجھے ہر صورت میں لینی ہے. یہ میرے خالق کا کلام ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میرے یعنی کہ انجام اس سے ہی وابستہ ہے. تو ہمیں تو بے چین ہو جانا چاہیے، ہمیں بےقراری لگ جانی چاہیے کہ میں اللہ نہ کرے کہ میں قیامت والے دن ذلیل و رسوا ہوں اور وہاں پہ مجھے بتایا جائے تمہارے پاس خالق کا کلام پیغام بھیجا گیا تھا، تم نے اس کو سمجھا نہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے ہم مسلمانوں میں ہی، کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہم پر لازمی نہیں ہے، بس بیچ میں سے اپنی مرضی کے تھوڑے سے احکامات لے لیں. اپنے خالق کے کلام کو ہی نہیں ہم نے پڑھنا، باقی ہم نے ساری دنیا کی ڈگریز لے لینی ہے، دوسروں کو انگلش پڑھانی ہے ایسے جیسے ہماری اپنی زبان ہو، لیکن عربی کی دفعہ ہم نے کہنا یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے. تو ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کلام کو اس سے بھی بڑھ کر کہیں بلند درجے تک سمجھ سکتا ہوں اور پھر سمجھا سکتا ہوں آگے. اور خاص طور پر عورتوں کے ذہنوں سے یہ نکالنے کی کوشش کریں کہ خالی نمازیں پڑھ لینا یا جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں اور اصل علم حاصل نہ کرنا، قرآن کو سمجھنا ہی نہ، اس کو پڑھنا ہی نہ، اس کو متروک سمجھ کے چھوڑ دینا، نعوذ باللہ، تو باوجود خود کو مسلمان کہلوانے کے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے مدرسوں میں، ہمارے جگہوں میں دنیا کی تعلیم اتنی زیادہ دی جاتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف کوئی فوکس ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہدایت دے گی. ٹھیک ہے، آپ کو فقہ بتائے گی کہ آپ کو کسی حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، لیکن اس حکم کو کرنے کے لیے سوچ کہاں سے آئے گی کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ وہ تو قرآن بیدار کرتا ہے نا، وہ تو کلام الہی بیدار کرتا ہے، نہیں تو وہ تو صرف ایک تہذیب ہے جو آپ اپنی نسل کو ٹرانسفر کریں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن سے، اللہ کے کلام سے ڈائریکٹ مصحف سے نہیں جوڑ رہے نا، اور اس کو آپ کسی خاص فقہ کی تعلیم دیتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہود اپنی کتاب کوئی اپنی پوری وہ کتاب پڑھا دے، حالانکہ وہ اسکرپچر اللہ کی طرف سے آیا لیکن وہ بدل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے لوگ دوسرے مذاہب کو فالو کرنے والے اپنے اگلے بچوں کو وہ خاص ریچول سکھا دیتے ہیں، لیکن سوچ پہ کام کرنا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کرنا ہے.
ٹھیک ہے، نماز ہم نے کیوں پڑھنی ہے، تو وہ ہدایت قرآن دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف قرآن سیکھیں اور اس کے بعد آپ احکامات کا علم نہ جانیں یا وہ چیزیں بھی، وہ سب کچھ بھی کرنی ہے، لیکن جو رہنمائی اور ہدایت قرآن سے آئے گی نا، اور جو دل قرآن سے بدلتا ہے وہ نہیں اور کسی چیز سے نہیں آئے گا، اور کسی کتاب کے پاس یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ساری کتابیں میں یہ علماء کی بکس جو بھی لکھی گئی ہیں وہ بہت بڑا کام ہے، تفاسیر ہیں جو کہ اس کتاب کی سمجھ کو سپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور کچھ نہیں تو آپ ترجمہ رٹوا دیں نسلوں کو کہ قیامت تک جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت ہی کہیں تلاوت ہو رہی ہوگی، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تو اس کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کل کہہ دیجئے کل متربص، سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو عنقریب تم دیکھ لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے ہموار درست راستے والے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک کا انجام ہونے والا ہے، اور ہر کوئی اس کا منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی تم بھی اور ہم بھی، یعنی سارے کا سارا عرب اس انتظام میں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی جس کو دیکھیں گے نا کہ وہ آگے نکل گیا تو اس کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انتظار کرو، عنقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سا فریق سیدھی راہ پر گامزن ہے، زمانہ کی گردش کس پر پڑتی ہے اور تباہ کون ہوتا ہے۔ تو اس میں وہی ہمارے لیے سبق ہے اس آیت میں کہ ہم پر لوگوں کو زبردستی دین پر لانے کی یا ہدایت پر گامزن کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ان کو صرف ہدایت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دل شکستہ نہیں ہونا یا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ ایک حالت ایسی آتی ہے کہ پھر یہ ہوگا کل متربص فتربصوا، کہ ہمارے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، تو یہ سب کچھ سب کے سامنے بھی آ جائے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کس نے ہدایت پائی، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے جو تو لیو کرنا چاہتے ہیں کر دیں، کیونکہ آج نا ٹائم اوپر ہو گیا اور تلاوت ابھی رہتی ہے، میں چلا رہی ہوں تلاوت، آپ سن لیں۔ اچھا، السلام علیکم سسٹر، مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو تلاوت کی آواز ہے باقیوں کو صحیح آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر
واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.